کیا آپ نے کبھی کسی مرے ہوئے انسان سے بات کی ہے؟ یہ واقعہ گلگت میں رہنے والے لڑکے کا ہے جس کا نام حمزہ ہے۔ حمزہ ان دنوں جاب ڈھونڈ رہا تھا اور اس نے کافی جگہ جابس کے لیے اپلائی بھی کیا ہوا تھا، لیکن وہ کنسی کم ہونے کی وجہ سے اسے جاب نہیں مل رہی تھی۔ تو حمزہ گلگت سے کراچی اپنے ماموں کی طرف شفٹ ہو گیا اور اس کے ماموں نے اس کا جاب پہ لگوا دیا۔ وہ جاب ہاسپٹل میں مردہ خانے کی تھی۔ اس ہاسپٹل کا مردہ خانہ پہلے فرسٹ فلور پہ ہوا کرتا تھا اور مردہ خانے کے بالکل ساتھ ہی ایک جنرل وارڈ تھی۔ اکثر جب جنرل وارڈ مریضوں کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی تھی تو لوگ وارڈ کے باہر آگے بیٹھ اور لیٹ جایا کرتے تھے۔ پھر جب لوگوں کے سامنے سے ان لاشوں کو مردہ خانے میں شفٹ کیا جاتا تھا تو بہت سے کمزور دل والے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں ہر طرح کی لاشیں آتی تھی۔ کسی کی باڈی جلی ہوئی ہوتی تھی اور کسی کی موت میجر ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہوتی تھی، جن کو اس حالت میں دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، جس وجہ سے مردہ خانے کو سیکنڈ فلور پہ شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تو حمزہ کو مردہ خانے میں جاب نائٹ شفٹ میں کرنی تھی، جس پہ حمزہ مان گیا کیونکہ اس کو وہ جاب بہت ہی مشکلوں سے ملی تھی۔ شروع کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ وہاں کے اسٹاف نے حمزہ کا بہت خیال رکھا اور اسے بہت سپورٹ کیا کرتے تھے۔ حمزہ کا کام تھا کہ مردہ خانے میں آنے والی ڈیڈ باڈیز کی انٹری کرنا، اور اگر کوئی رشتہ دار ڈیڈ باڈی لینے آ جائیں تو وہ ڈیڈ باڈی کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد وہ باڈی ان کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ مردہ خانے میں رات کے وقت دو لوگ کام کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک حمزہ اور دوسرا لڑکا تھا، اور وہ لڑکا کافی سالوں سے وہیں پہ کام کر رہا تھا۔ ایک بار بس ایکسیڈنٹ میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو ان 6 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز اور باقی زخمیوں کو ہاسپٹل لایا گیا۔ زخمیوں کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا اور ڈیڈ باڈیز کو مردہ خانے میں لے گئے۔ ان ڈیڈ باڈیز میں سے 2 لوگوں کے رشتہ دار کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے تھے، جن کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد حمزہ نے وہ ڈیڈ باڈیز ان کو دے دی اور باقی کی 4 ڈیڈ باڈیز وہاں مردہ خانے میں ہی پڑی رہی۔ بس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ الرٹ تھی اور باقی کا اسٹاف اور ڈاکٹرز وہیں پہ موجود تھے اور ایمرجنسی وارڈ میں بہت زیادہ رش تھا۔ اگلے دن حمزہ کو ایک ڈاکٹر سے پتا چلا کہ ان 4 ڈیڈ باڈیز میں سے ایک ڈیڈ باڈی کو ان کے رشتہ دار لے گئے ہیں اور باقی کی 3 ڈیڈ باڈیز مردہ خانے میں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ اتنے میں حمزہ کو اس لڑکے کی کال آ گئی جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا اور اس نے بتایا کہ وہ 3 دن کے لیے ایک ضروری کام سے گاؤں جا رہا ہے۔ حمزہ نے کہا کہ اب مردہ خانے میں اتنا کام نہیں ہے تو میں یہاں پہ باقی کام خود ہی سنبھال لوں گا۔ اس رات حمزہ اپنے فلور پہ بالکل اکیلا تھا اور سارا سٹاف نیچے فرسٹ فلور پہ جنرل وارڈ پہ تھا۔ کام کرتے کرتے حمزہ کا محسوس ہوا کہ کوئی مردہ خانے کا دروازہ کھول کے اندر گیا ہے۔ تو حمزہ نے دروازے کے پاس جا کے دیکھا تو دروازہ بند ہی تھا۔ تو حمزہ نے اسے اپنا وہم سمجھا اور واپس کام میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد حمزہ کو دوبارہ محسوس ہوا جیسے کوئی مردہ خانے کے اندر گیا ہے۔ حمزہ اسی سوچ میں دروازے کی طرف جانے لگا کہ وہ تو اس فلور میں بالکل اکیلا ہے، تو مردہ خانے کے اندر کون جا سکتا ہے۔ وہ جب دروازے کے پاس پہنچا وہ دروازہ پہلے کی نسبت تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ حمزہ یہ دیکھ کے حیران تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے مردہ خانے کے اندر گیا اور اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کون ہے، مردہ خانے کی لائٹس آن کیا، لیکن اسے اندر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ حمزہ نے پورے مردے خانے کو اچھے سے دیکھا لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ حمزہ اسی سوچ میں واپس اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد حمزہ کو اپنے گھر سے کال آئی۔ وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے کیبن سے باہر نکلا اور سیڑھیوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر کال پہ بات کرنے کے بعد حمزہ کی نظر ایک آدمی پڑی جو کہ سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی جاننے والا ایمرجنسی وارڈ میں ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ نہیں، میرا کوئی جاننے والا ایمرجنسی وارڈ میں نہیں ہے، میں تو یہاں پر بیٹھا اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حمزہ نے اس آدمی کو کہا کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ مجھے یہاں پر 2 دن ہو چکے ہیں، اب تک تو میرے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہوگا۔ تو جب حمزہ نے اس آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حمزہ نے اس آدمی سے کچھ دیر بات کی اور واپس اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیبن میں آ کر بھی حمزہ کے دماغ میں اسی آدمی کا خیال تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس آدمی کی مدد کر سکتا ہے۔ حمزہ پھر اپنے کیبن سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف گیا، لیکن اس پر اس سے وہ آدمی وہاں پہ نظر نہیں آیا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ حمزہ واپس اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا اور کچھ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد مردہ خانے میں ایک فیملی آئی اور یہ فیملی انہی لوگوں میں سے ایک کی تھی جن کی موت 2 دن پہلے بس ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ حمزہ نے ساری فارمیلٹیز کو پورا کیا اور جب ڈیڈ باڈی دینے کے لیے باکس کو کھولا تو حمزہ یہ دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ جو ڈیڈ باڈی یہ فیملی لینے آئی تھی یہ اور کوئی نہیں، یہ وہی آدمی تھا جس سے حمزہ کچھ دیر پہلے سیڑھیوں پر باتیں کر رہا تھا، جو حمزہ کو کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں بیٹھا اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے وہ ڈیڈ باڈی اس فیملی کو دی اور وہ بھی اس رات اپنی شفٹ جلدی ختم کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس دن کے بعد جب تک حمزہ کے ساتھ کام کرنے والا لڑکا گاؤں سے واپس نہیں آ گیا، حمزہ بھی واپس ہاسپٹل نہیں گیا۔ حمزہ کا کہنا ہے کہ اس دن کے بعد سے اس کے ساتھ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ اس کی زندگی کا ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو جا کے سبسکرائب کریں۔